الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں اور ان کے گناہوں اور ان کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، اور ان تمام قوموں میں شرک قدر مشترک تھا، خواہ وہ قوم نوح تھی یا وہ قوم لوط یا وہ قوم عاد یا وہ قوم ثمود یا وہ دیگر قومیں تھیں۔ ان کے اندر شرک ایک عام اور مشترک چیز تھی، اور یہی شرک کفار مکہ میں بھی پایا جاتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بتوں کی اور ان مشرکوں کے شرک کی کمزوری اور ضعف کو ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ وہ مثال کس کی ہے؟ وہ مثال ہے مکڑی کے جالے کی۔ جیسے مکڑی کا جالا جو ہے وہ بے وقعت ہوتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی جان ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ مکڑی کا جالا بارش سے بچا سکتا ہے، نہ مکڑی کا جالا گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ موسمی تغیرات سے بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بت اور مشرکوں کا شرک یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ یہ ان کو کسی بھی چیز کے نقصان سے بچا نہیں سکتا، نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ اور جس طرح مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہوتا ہے کہ ہلکی سی ضرب سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح شرک کی حقیقت ہے کہ شرک بھی دلیل کی معمولی سی ضرب سے ٹوٹ جاتا ہے، کہ شرک کی بنیاد کسی چیز پر نہیں ہوتی۔ چنانچہ اب اس کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ سمجھتے، یعنی کیا ہی اچھا تھا کہ مشرک اپنے شرک اور بتوں کی کمزوری کو سمجھتے۔ بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کی وہ لوگ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔ تو پہلے وہ مثال بیان فرما دی جس کی وضاحت میں نے پہلے ہی کر دی ہے کہ مکڑی جالا جو ہے وہ بنتی ہے، اور اس جالا بنانے کے بعد وہ اس کے اندر ٹھہر جاتی ہے، اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ حفاظت میں آ گئی، حالانکہ حقیقت میں ہر عقل والا آدمی سمجھتا ہے کہ مکڑی کے جالا گھر کہلانے کے بھی قابل نہیں، کیونکہ نہ وہ اسے گرمی سے بچائے، نہ وہ اسے سردی سے بچائے، نہ وہ اسے بارش سے بچائے، نہ وہ اسے دھوپ سے بچائے، تو اس مکڑی کے جالے کی کیا حقیقت ہوئی؟ لیکن مکڑی اپنی جگہ مطمئن ہوتی ہے کہ میں نے اپنا گھر بنا لیا اور میں اس کے اندر بڑے سکون سے بیٹھی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مشرکوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سوا بتوں کو پوج کر اپنے آپ کو تحفظ دے دیا، اور ہم خود ایک حفاظت اور شیلٹر اور شیلڈ کے اندر آ گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شرک کا جالا نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، نہ انہیں کسی دنیاوی تکلیف سے بچا سکتا ہے، اور نہ انہیں کوئی دنیاوی نفع پہنچا سکتا ہے۔ لہذا جیسے مکڑی کا جالا کمزور
اور بے قدر ہے، اسی طرح مشرکوں کا شرک بھی کمزور اور بے قدر ہے، اور ان کے بت بھی اسی طرح غیر نافع اور غیر ضار ہیں، یعنی نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا تھا کہ اگر یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھتے، یا یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ بتوں کی عبادت کی حقیقت کو سمجھتے تو پھر بتوں کو خدا نہ بناتے، ان کی عبادت ہرگز نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی مثالوں کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں، جنہیں علم ملا۔ جن کے پاس جہالت ہے، جہل ہے، وہ قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کی مثالوں کو نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین حق بنائے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے دو معنی لیے جاتے ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل طریقے سے بنایا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں با مقصد بنایا، بے مقصد نہیں۔ جیسے اور بھی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو کوئی ایسے کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا، بلکہ حق کے ساتھ بنایا۔ تو وہ حق کیا ہے کہ ان کو با مقصد بنایا۔ ان کا آسمان و زمین کے اس نظام کا مقصد ہے کہ یہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، انسان کے نفع کے لیے اور ان کے اعمال کی جانچ کے لیے یہ سارا نظام وجود میں آیا، تو یہ با مقصد بنایا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کی جو تخلیق ہے اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آسمان ہے، زمین ہے، اتنی وسیع مخلوق خدا نے بنائی ہے، تو اس میں نشانی ہے اللہ کی قدرت کی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو قرآن کی تلاوت اور نماز کا حکم دیا، اور نماز کی فضیلت اور نماز کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس کتاب کی تلاوت کرو جس کی تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ دو حکم دیے گئے۔ ایک تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن کی تلاوت کرنا دو اعتبار سے تھا۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ دوسرا یوں کہ نبی پاک علیہ السلام تلاوت کریں لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا تلاوت کرنا دونوں اعتبار سے۔ اسی سے ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہم بھی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، تو اس کتاب کے عطا فرمانے کے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں ایک یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، دوسرا یہ ہے کہ قرآن سمجھیں، تیسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے، یہ اللہ کی کتاب کے حقوق میں سے ہے، اور یہ گویا اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جو اس کے فضائل ہیں تلاوت قرآن کے وہ واضح ہیں۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے کتنے فضائل ہیں۔ ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے۔ تو گویا صرف الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب پورا قرآن جس میں لاکھوں حروف ہیں وہ پڑھیں گے تو 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیں تو کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں ملیں گی۔ لہذا بڑی سعادت ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، اپنے گھر میں
تلاوت کا معمول بنائے، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالے، اپنی فیملی کو اس کی عادت ڈالے، گھر کے اندر ایک ماحول ہو، فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد قرآن پاک گھر میں کھلے ہوئے ہوں اور ہر گھر کا فرد بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا. اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ ایسا معمول بن جائے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت وہ روزانہ ضرور کرے. دوسری بات فرمائی کہ نماز قائم کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز قائم کرنے کا حکم اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نماز پڑھنا یوں بھی تھا کہ امت کو پتہ چلے کہ نماز پڑھنی کیسے. نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر تو ہمیں نماز کا پورا طریقہ آیا کہ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پر ہوتی ہے، نماز کے اندر کون سا فعل پہلے ہے، کون سا بعد میں ہے، نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کا نماز پڑھنا ہمیں سکھانے کے لیے، آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے بھی اور ہمیں سکھانے کے لیے بھی. اور خود ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھیں، بالکل واضح ہے. 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، وطر واجب ہے، اسی طرح جمعہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو نماز کے جو فضائل ہیں اس کو تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور نہیں پڑھتا، فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں تلاوت قرآن بھی عام ہو جائے اور ہمارے گھروں میں نمازوں کی عادت بھی ہو جائے. ہمارے گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو، تارک نماز نہ ہو، خدا کی عبادت سے منہ پھیرنے والا نہ ہو، بلکہ سارے کے سارے خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوں، نمازیں پڑھنے والے ہوں. اب نماز کی فضیلت بیان فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. بے حیائی سے روکتی ہے اور بری بات سے روکتی ہے. کون سی نماز روکتی ہے؟ وہ نماز جو اپنے تمام تر آداب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جو خدا کے ساتھ تعلق جوڑ کر ادا کی جاتی ہے، جو اس تصور اور اعتقاد کے ساتھ ادا کی جاتی ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، یا اس یقین کے ساتھ ادا کی جاتی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایسی نماز ہے تو یہ نماز آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کچھ عرصے بعد انسان کو بے حیائی اور بری بات سے روک دیتی ہے. یہ جو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں، پھر بھی سود کھاتے ہیں، پھر بھی ناجائز کام کرتے ہیں، پھر بھی فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوڑتے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو گے تو بے حیائی سے بھی بچ جاؤ گے اور بری بات سے بھی بچ جاؤ گے. تو ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں بچتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ نماز ہی نہیں پڑھتے کہ جو نماز ان چیزوں سے روکنے والی ہے. ہمارے پاس نماز کا چھلکا ہوتا ہے، نماز کے اندر کا گودا نہیں ہوتا. نماز وہ کہ جو خدا سے تعلق جوڑ دے، جو خدا کے قریب کر دے، جو خدا کی محبت دل میں موجزن کر دے، جو خدا کا خوف دل کے اندر پیدا کر دے، جو خوف خدا اور محبت الہی میں ڈوب کر نماز پڑھی جائے گی، وہ نماز ہوگی جو بے حیائی سے بھی روکے گی، بری بات سے بھی روکے گی. اسی لیے اولیاء کرام وہی نماز پڑھتے تھے تو دیکھیں ان کا تقویٰ کیسا تھا. چونکہ ہم وہ نماز نہیں پڑھتے لہذا ہمارے اندر وہ چیز بھی پیدا نہیں ہوتی. تو ہم اپنی نمازوں کو درست کریں. خدا کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے وعدے کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. یہ قطعی ہے، یہ برحق ہے. لیکن وہ نماز تو پڑھے کہ جو ان چیزوں سے روکنے والی ہو. اس کے بعد فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اس کے بہت سارے مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، یہ دونوں چیزیں اللہ کا ذکر ہیں. کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی خدا کا ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا. تو مطلب یہ ہوا کہ تلاوت قرآن اور نماز پڑھنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. دوسرا مفہوم یہ ہوا، فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس معاملے میں سب سے بڑھ کر ہے کہ خدا کا ذکر کرنا اپنی عادت بنا لیں، یہ بھی تمہیں بے حیائی اور بری بات سے روک دے گا. کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے. جب بندہ خدا کو یاد کرتا رہے گا، خدا کو یاد کرتا رہے گا، خدا کو یاد کرتا رہے گا، تو اللہ کا خوف بھی ہوگا، اللہ کی عظمت بھی دل میں ہوگی، اللہ کی محبت بھی دل میں ہوگی. اور جس دل میں خدا کی محبت ہو، عظمت ہو اور خدا کا خوف ہو، وہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے رک جاتا ہے. ایک آدمی بے حیائی کے قریب جاتا ہے، بدنگاہی کرنے لگتا ہے،
اب اگر اس کے دل میں اللہ کی عظمت مستحضر ہے، اس کے ذہن میں موجود ہے، تو وہ اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کے خوف کا احساس، اللہ کی محبت کا احساس اسے بے حیائی سے روک دے گا کہ میرے خدا نے مجھے منع کیا، میرے مالک حقیقی اور میرے محبوب حقیقی نے مجھے اس سے منع کیا۔ تو خدا کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے۔ اللہ کے ذکر کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، دل سے بھی ذکر ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر کی صورتیں ہیں۔ لیکن وہ جو خالص ذکر ہے کہ تسبیحات پڑھی جائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا استغفر اللہ العظیم، یا لا الہ الا اللہ، یہ جو اذکار ہیں، ان اذکار کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، یہ بھی ہمارے معمولات میں شامل ہونا چاہیے۔ اسی لیے بزرگان دین جو اپنے مریدوں کا سلسلہ قائم کرتے ہیں، تو ہر پیر اپنے مریدوں کو اللہ کا ذکر ضرور سکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیر اپنے مریدوں کو اللہ کا ذکر نہ سکھائے۔ وہ اور تو چیزیں روک سکتا ہے لیکن ذکر اللہ نہیں روک سکتا، ذکر اللہ ضرور دیتا ہے۔ اسی لیے ہر سلسلے میں قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، یا جو ان کے نیچے جو شاخیں بنتی ہیں آگے، جیسے اتاری سلسلہ ہے، دوسرے سلسلے، ان سب کے اندر درود پاک ضرور ہوگا، استغفار ہوگا، اس میں ذکر اللہ ہوگا، سبحان اللہ کی تسبیح ہوگی، لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہوگی، یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ تو جو سب سے بڑی چیز ہے اسے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو اولیاء کرام جو اپنے مریدوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں، وہ قرآن کی انہی آیتوں پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر ضرور سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کرے کہ ذکر اللہ بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اللہ کا ذکر ہماری زبان سے جاری ہو، ہمارے دلوں سے جاری ہو، ہمارا بدن خدا کا ذکر کرنے والا ہو، تلاوت قرآن، نماز کا قیام، اہتمام اور اللہ کا ذکر، یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں، ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بیان ہوا، اب بعض لوگوں کو وہ مفت میں، جو ہمارے یہ سیکولر اور لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں، کہ نہیں جناب ان کو مولویوں کو نماز، ذکر اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں سوچتی۔ تو مجھے بتایا کہ ہمیں تو چلو نہیں سوچتی، مولویوں کو نہیں سوچتی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اوپر کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے کہیں پاس پڑوس کے اندر جو ہے وہ حقوق العباد کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ حقوق العباد کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، الحمدللہ ان جو ہے وہ دنیا داروں سے زیادہ ہی ہم حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے تو سینکڑوں کی تعداد میں سلسلے میرے حقوق العباد کے اوپر ہیں الحمدللہ، اور مدنی چینل کے اوپر تو ڈھیروں ڈھیر سلسلے اس کے اوپر موجود ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو صرف نماز اور تلاوت اور ذکر اللہ کا لفظ سنتے ساتھ ہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، وہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی 3 چیزوں کا ذکر کیا، اس کے اوپر بھی آرٹیکل لکھ دیا جائے کہ نہیں جناب یہ کیا بات ہوئی۔ تو یہ جو گھٹیا سوچ ہے اور یہ جو غلط سوچ ہے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے، کہ جہاں پر تلاوت، عبادت، خدا کے ذکر کی بات ہو وہاں پر فوری طور پہ تکلیف شروع ہو جائے اور وہاں پر دوسرا بھاشن دینا شروع کر دیں، یہ والا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری چیزیں بیان کی، حقوق العباد کا تذکرہ ہم نے سورہ نور کی تفسیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہاں پر اس کا تذکرہ لیا تھا، اس کو بیان کیا۔ تو یہ طرز عمل نہ اختیار کیا جائے کہ معاذ اللہ کسی نے خدا کے ذکر کے فضائل بیان کر دیے تو اس کے اوپر ہمارے جناب پڑھے لکھے دانشور جو ہیں وہ شروع ہو جائیں کہ جناب ان کو سوائے ذکر اللہ کے بات ہی کوئی نہیں سوچتی۔ ارے ہمیں بات نہیں سوچتی، علماء کو بات نہیں سوچتی، تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہاں پر ان آیتوں کے اندر تلاوت، نماز اور ذکر اللہ ہی کا تو بیان کیا ہے۔ اب حقوق العباد کا نہیں آیا تو کیا آیت کو نکال دیں، سائڈ میں کر دیں؟ تو یہ طرز عمل باطل ہے، یہ طرز عمل مردود ہے۔ تو تلاوت و نماز اور ذکر اللہ کے بیان کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے اچھے انداز میں مناظرے کا حکم دیا۔ مناظرے کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ فرمایا کہ مناظرہ اگر کرنا پڑے، یہ نہیں کہ مناظرہ کرو، مناظرہ کرنا پڑے تو اچھے انداز کے اندر کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اے مسلمانوں،
اہل کتاب سے سب سے بہترین طریقے سے مجادلہ کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ ہماری متعدد باتیں مشترک ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی جو ہیں ان کے ساتھ ہماری متعدد باتیں مشترک ہیں۔ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، قیامت کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، رسولوں کی تشریف آوری کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان کچھ مشترکات ہیں، ان مشترکات کو ذکر کر کے انہیں نرمی سے اپنی طرف راغب کرو۔ جیسے فرمایا نا، ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی یہودی عیسائیوں سے کہو کہ ہم تو ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی ہیں، ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں جو حقیقتاً اللہ نے نازل کی، تحریفوں کو نہیں مانتے، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل کی۔ اسی طرح ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، ہم بھی خدا کو مانتے، تم بھی خدا کو مانتے۔ تو فرمایا کہ یہ ان سے کہو تاکہ ان کے اندر میلان پیدا ہو۔ پھر جب ان سے بحث کی باری آئے تو فرمایا کہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے مراد یہ ہے انداز اچھا ہو، اسلوب اچھا ہو، دلیل مضبوط ہو، اور قائل کرنے والی دلیل ہو، مائل کرنے والی دلیل ہو، بگانے والی دلیل نہ ہو، سوائے ان کے کہ جو ان میں ظالم ہیں، ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، عناد کا شکار ہیں، کہ جن کو سوائے ضد بازی کے دوسری چیز ہی نہیں آتی، تو ان کے ساتھ پھر نرمی کرنے کی حاجت نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ پھر سختی کی جا سکتی، یہ نہیں ہے کہ نرمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں بھی موقع بھال کی مناسبت سے اسی طرح سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کے رویے کی وجہ سے ان کے ساتھ سختی کی جائے تو اس کی بھی اجازت۔ اب اس کے بعد قرآن اور اس پر ایمان لانے والے اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ جیسے ہمیں کہا گیا نا کہ تم کہو کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتابوں پر بھی۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اے مسلمانوں اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور تمہاری کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو واقعتاً ایمان قبول کر لیتے ہیں، جو ایمان ہی قبول کر لیتے وہی قرآن کو ماننے والا نا، ورنہ تو قرآن کو مانا ہی نہیں۔ تو مسلمان تو قطعی طور پہ قرآن بھی مانتے، سابقہ کتابیں بھی مانتے، لیکن جو سابقہ کتابوں والے ہیں ان میں کچھ ایسے سلیم الفطرت اور حقیقت پسند لوگ ہیں جو اپنی کتابوں کو بھی مانتے رہے اور مانتے ہیں، اور قرآن آیا تو قرآن کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اے حبیب یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب پہلے عطا فرمائی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان یعنی مکے کے رہنے والوں میں سے بھی ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ دو گروہ فرمایا کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان تو رکھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ دو گروہ۔ نمبر ایک، اہل کتاب کے کچھ لوگ جو سلیم الفطرت ہیں، جو حقیقت پسند ہیں۔ دوسرے، اہل مکہ میں جو کفار ہیں ان میں بھی کچھ ایمان لائے، جیسے صحابہ کرام پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو فرمایا کہ ہماری آیتوں کا جو انکار کرنے والے ہیں وہ ہیں کہ جو ضدی قسم کے کافر ہیں، کہ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں ماننا، تو ان کا انکار کیا ہے؟ فرمایا وما یجحد، یجحد کیا؟ جحود۔ جحود کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ جحود، اس کا ہماری زبان میں معنی ہے کہ جو دیدہ و دانستہ یعنی جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے پھر اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ ہے جحود۔ تو فرمایا کہ جو پکے کافر ہیں، ضدی قسم کے کافر ہیں، وہ ہیں کہ جو دیدہ و دانستہ قرآن کا اور ایمان کا اور اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ کتابوں کا تذکرہ ہوا، سابقہ کتابوں کا، نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا،
اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب کی حقانیت، یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود نہیں بنائی، اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دلیل دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ اور اس قرآن سے پہلے اے نبی تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے، بلکہ وہ قرآن تو ان لوگوں کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھتے تھے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو نازل ہوا یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو نہ کوئی پہلے کتاب پڑھی تھی اور نہ آپ نے لکھنا سیکھا تھا، نہ آپ لکھتے تھے۔ تو اب ایک کتاب آئی ہے، ایک قرآن آیا ہے، اگر یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود بنایا ہوتا، معاذ اللہ اگر خود بنایا ہوتا تو آپ کو پہلے آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا، آپ کو لکھنا آتا ہوتا تو اس کے بعد ہی بناتے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے زندگی میں نہ کوئی کتاب پڑھی نہ اسے لکھنا آتا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے ایک شاندار قسم کی کتاب پیش کر دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کتاب نہ پڑھنا اہل مکہ کو پتہ تھا، آپ کا نہ لکھنا اہل مکہ کو پتہ تھا، لیکن یکا یک 40 سال کی عمر میں جب اللہ نے اعلان نبوت کا حکم دیا اور اللہ نے قرآن نازل کیا، نبی پاک علیہ السلام نے کتاب پیش کر دی۔ تو اگر پہلے سے لکھتے ہوتے، اگر پہلے سے مطالعے کی عادت ہوتی تو کفار اعتراض کرتے کہ جناب ساری زندگی تو کتابیں پڑھتے رہے، تو انہیں کو انہوں نے مکس کر کے اور بنا کر ایک کتاب بنا کے ہمیں پیش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کتابیں پڑھنے اور کچھ لکھنے سے پہلے ہی محفوظ رکھا، تاکہ جب قرآن پیش کریں تو سامنے والے شک نہ کر سکیں کہ یہ اپنے سابقہ مطالعے اور اپنے لکھنے کی مہارت کی وجہ سے قرآن بنا کے لے آئے۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ لکھنا نہ پڑھنا یہ آپ کا معجزہ تھا، کہ جس نے پڑھنا نہیں سیکھا، جس نے لکھنا نہیں سیکھا، اس نے ایک ایسی کتاب پیش کر دی جو دنیا کی سب سے بہترین کتاب تھی۔ تو قرآن کے نزول تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا لکھنا آپ نے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ ہم پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ آپ کو معجزے کے طور پہ سکھا دیا۔ یہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، بخاری کی حدیث کی شروحات کے اندر جو ہمارے شارحین حدیث ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے اور اس کے اوپر 20 دلائل بھی دیے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا معجزے کے طور پہ، لیکن کب؟ جب نزول قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا، جب اس شبے کا مکمل ازالہ ہو چکا تھا کہ آپ نے سابقہ مطالعے پر قرآن نہیں بنا دی۔ تو فرمایا کہ اے حبیب، قرآن سے پہلے نہ تم کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت باطل والے شک کرتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو شک کا موقع نہیں دیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ فرمایا قرآن تو اہل علم کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں۔ یہ بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں قرآن کا علم ہے، جن کے دلوں میں قرآن کا علم ہے، ان کے لیے سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں علم دیا گیا، قرآن ان کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں، قرآن نور ہے ان کے سینوں میں۔ تو جو حافظ قرآن ہیں، جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، گویا اللہ کی روشن نشانیاں ان کے دلوں کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی قرآن نور کی صورت میں ہو، قرآن آیات بینات کی صورت میں ہو، روشن نشانیوں کی صورت میں ہو۔ اب نزول قرآن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جو قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ آپ پر
کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں اترتی جس کے بعد انکار کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہے؟ جیسے مثلا آپ کے اوپر جو ہے ایک فرشتہ آئے، باقاعدہ آسمان کھولے، ایک فرشتہ اترے، کتاب اس کے ہاتھ میں آپ کو لا کے دے دے، تو ہم سارے ہی مان جائیں گے کہ بھی واقعی اللہ کے نبی آسمان سے فرشتہ اترا تھا۔ یا ایسی کوئی اور، جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو اونٹنی نکل آئی اس میں سے، تو آپ بھی جو ہے وہ صفا مروہ وغیرہ کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کریں، وہاں سے اونٹنی نکل آئے، تو آپ بھی کچھ ایسا دکھائیں۔ اب اس پر ان کا یہ مطالبہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ مطالبہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور کفار نے کہا اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اترتی، یعنی ہماری مطلوبہ نشانیاں کیوں نہیں اترتی؟ اے نبی تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ فرمایا کہ اے نبی تم انہیں جواب دو کہ نشانیاں تمہارے سامنے لانا میرا کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو نشانیاں لے آئے چاہے تو نہ لائے۔ اور اللہ نشانیاں نہیں لا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ نشانی آنے کے بعد بھی اگر لوگ انکار کریں تو خدا ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ رحمت ہے کہ اللہ تمہارے سامنے تمہاری مطلوبہ نشانیاں نہیں دکھا رہا، ورنہ نشانیوں کے بعد بھی تم انکار کرو گے تو پھر جیسے پہلی قومیں ہلاک ہوگی تم بھی ہلاک ہو جائے گے۔ اب یہ بات کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کی مطلوبہ نشانیاں ان کے سامنے پیش نہیں کی تو پھر آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے اللہ کا رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اور کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں کہ اے نبی ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ اے نبی تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ کے منکر ہی نقصان پانے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کافروں سے کہیں کہ اے لوگو کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ خدا نے میرے اوپر کتاب نازل فرمائی، جبکہ مجھے نہ پہلے لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرما دی، اور وہ کتاب عطا فرمائی کہ جس کتاب کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے خدا کی کتاب ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ میں تو تمہارے درمیان ایک عام اور نارمل زندگی گزار رہا تھا، تم بھی جیسے اپنے معمولاتی زندگی پورے کر رہے تھے میں بھی اسی طرح معمولاتی زندگی پورا کر رہا تھا۔ تمہارے اندر تو بڑے بڑے شعراء، فصحاء اور بلغاء تھے، اور میری شہرت تو نہ کسی شاعر کے طور پر تھی نہ کسی بہت فصیح و بلیغ آدمی کے طور پہ تھی، میں تو تمہارے معاشرے کا ایک فرد تھا۔ جب میں ایک ایسی کتاب لے کے آیا ہوں کہ جس کتاب جیسی کتاب نہ تمہارے شعراء لکھ سکتے ہیں، نہ تمہارے فصیح لوگ بنا سکتے ہیں، نہ تمہارے بلاغت کے ماہرین بنا سکتے ہیں، نہ تمہارے سب لوگ مل کر، نہ تنہا نہ مل کر بنا سکتے ہیں، تو یہ میرا قرآن جو میرے اوپر نازل ہوا ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے اور میں خدا کا رسول ہوں۔ اب دیکھیں کتنی واضح بات، کتنی خوبصورت انداز کے اندر بیان فرما دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جی آسمان سے کوئی فرشتہ اترا ہے، تم یہ کہتے ہو پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، تم کبھی یہ کہتے ہو کہ جناب یہاں پر مکے کے اندر پانی کے دریا بہنا شروع ہو جائیں، یہ تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا، اور اللہ پر جو ایمان ہے وہ بن دیکھے ایمان لانا ہے، اور اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ہی ماننا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہ ہوگا
کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد جو نہیں مانیں گے تو اسی وقت ہلاک کر دیے جائیں گے، معاملہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہلاک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں تمہارے سامنے ظاہر نہیں فرمائیں، لیکن یہ نہیں کہ میری نبوت اور میری رسالت کی کوئی دلیل نہیں۔ میرے نبوت اور رسالت کی دلیل کے لیے قرآن کافی ہے کہ میں تمہارے لوگوں کے درمیان رہنے والا ایک قرآن کو پیش کر رہا ہوں جس کی مثل تمہارے شعراء، فصحاء، بلغاء، ماہرین زبان، کوئی اس کی مثل، بڑی کتاب تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی صورت بنا کے نہیں لا سکتا، تو اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی کہ یہ کسی بشر کا، انسان کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے اے نبی تم پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ بے شک اس کتاب میں رحمت ہے اور نصیحت ہے، لیکن کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب صرف اتنی بات میں کہوں گا کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ تمہیں دلیل چاہیے کہ میری رسالت کی، تو پھر اللہ ہی میری رسالت کی دلیل ہے اور میری رسالت کے اوپر وہی گواہ ہے، اور وہ آسمان و زمین میں ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک کفار کا اور مطالبہ تھا۔ پہلے جو مطالبہ تھا وہ تو یہ تھا کہ کوئی نشانیاں دکھائی جائیں۔ اب کفار کا ایک اور مطالبہ، وہ کیا تھا؟ کفار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ اے نبی جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ تو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور اے حبیب تم سے یہ لوگ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور اگر عذاب کے لیے ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ عذاب کا مطالبہ نہ کرو، اللہ نے اس کی مدت طے کی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوری عذاب نازل نہیں کیا، ایک مہلت رکھی ہوئی ہے، اور وہ مدت پوری ہوگی تو ہی عذاب آتا ہے، تاکہ اس سے پہلے تمہیں ماننے کا موقع مل سکے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے نبی تم سے یہ لوگ عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا اے لوگو اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ تو فرمائے کہ یہ کافر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو اتنا بتا دیں کہ اتنی جلدی نہ مچائیں، جہنم نے ان کو گھیرا ہوا، اور جس دن خدا کا عذاب آئے گا تو اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کے اوپر چھایا ہوا ہوگا، اور یہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کا مزہ چکھو، تو پھر پتہ چلے گا عذاب کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی تو یہ عذاب کے مطالبے کرتے ہیں، لیکن ان کو ابھی عذاب کا پتہ نہیں ہے کہ خدا کا عذاب کتنا سخت ہے۔ جب وہ آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل کے اندر ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم پہ خاص کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔